اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن فقد خان واذا عهد فخلف وفي رواية آخر واذا خاصم فجر وفي رواية آخر كان منافقا خالصا اربع من كن فيه صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ قرآن کی سورہ منافقون کی پہلی آیت جو 28ویں پارے میں اور بخاری شریف کی 2 احادیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے منافق کون۔ آپ سب جانتے ہوں گے اس دور میں ہم منافق کسے کہتے ہیں۔ ہم منافق اسے کہتے ہیں کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، چہرے کے بہت اچھے مگر دل کے بہت برے، ملیں گے انتہائی مسکرا کر مگر دل میں جو ہے وہ بڑا ناگوار جو ہے اس کو جو ہے جانتے۔ یہی چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتائی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے میرے حبیب، یہ آپ کے پاس جو منافق آ رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں نشهد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، وہ تو میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو حق بنا کر بھیجا۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں اس بات کو کہتا ہوں، یہ جو منافق جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں کہہ رہے، لکاذبون، یہ سارے جھوٹے ہیں، صرف زبان سے اقرار ہے، دل سے آپ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو قرآن نے تعریف یہ کی۔ آ جائیں جی حدیث مبارکہ کی طرف کہ منافق کون ہوتا ہے، یہ نفاق دل میں کب پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا اشارہ دیا، 3 چیزوں کی خصلت بتائی، اور ایک روایت میں 4 چیزیں، اور پھر آپ نے ایک حدیث میں، وہ بھی بخاری شریف میں، آپ نے یہ فرما دیا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ بالکل خالص منافق، ایمان والی، اس میں کوئی کیفیت نہیں۔ اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا ومن کانت فی خصلتی، اگر جس میں ایک خصلت ہے اتنا ہی وہ منافق ہے، یعنی ایک خصلت ہے، یہ 4 چیزیں، 4 برائیاں ہیں اس کے دل میں، اگر مکمل ہے 4 تو پورا منافق 100%، اگر ایک ہے تو 25% منافق ہے، اگر 2 خصلت ہیں تو پھر 50%، 3 ہے 75%، 4 ہے تو مکمل خالصاً منافقاً، وہ بالکل خالص منافق ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا بتائی؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس کی زبان پہ جھوٹ عام ہوگا اس کی زبان پر جھوٹ۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا فقدان اسی چیز کا ہے، جھوٹ۔ اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں، اس کے بغیر ہمارا بزنس نہیں، اس کے بغیر ہمارے کوئی معاملات نہیں، ہر چیز جو ہے جھوٹ شامل۔ شاید مجھے اس معاشرے میں مجھے کوئی سچا بولنے والا نظر نہ آئے، اور قرآن میں واضح لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹوں پر جو ہے لعنت بھیجتا ہے جھوٹوں پر۔ اور جھوٹ کے متعلق صرف یہ پہلی خصلت لے کر اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں، بہت لمبا چیپٹر، مجھے بہت وقت چاہیے، کم سے کم 1 گھنٹے کی مجھے جو ہے یہ اسپیچ کرنی پڑے گی، تقریر، اپنی ویڈیو بنانی پڑے گی، مگر مختصراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی، کیا مومن میں یہ برائی ہو سکتی ہے؟ مومن میں یہ چیز، یہ کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بولا نہیں، ہر برائی ہو سکتی ہے مگر
جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہر گناہ ہو سکتا مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. اذا حدث کذب، منافق کی پہلی علامت بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے. دوسری علامت وَإِذَا تُؤْمِنَ فَقَدْ خَانَ، اگر اسے کوئی امانت دی جائے خیانت کرے گا. دے کر دیکھ لیں آپ، کسی کو امانت دے اور کس طریقے سے خائن بنتا ہے وہ، الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ نے بچا لیا ان چیزوں سے. سیدھی بات ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صاف مکر جاتے، بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا یہ قرآن مجید کو اٹھا لیتے، امانت لی ہوئی کہ جی میں قرآن ہاتھ میں اٹھا دو، مجھے اس نے دیا ہی نہیں. کئی ایسے فیصلوں میں گیا جنہوں نے قرآن اٹھا لیا کہ جی میں حلف اٹھاتا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ میں نے یہ مال لیا ہی نہیں. آگے نہیں معلوم کہ اس کا حال کیا ہونا ہے. دوسری علامت. تیسری علامت اذا عہد فخلف، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کبھی نبھائے گا نہیں. واضح طور پر حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کے، لا ایمان لمن لا عہد لہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جو عہد کا پکا نہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ ایمان کی دولت سے خالی ہے. آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہم وعدوں کی کتنی پاسداری. سیدھی بات، نہیں جی بالکل آؤں گا انشاءاللہ، وعدہ ہے میرا، وعدہ میں آؤں گا انشاءاللہ، میں یہ کروں گا، وعدہ ہے میرا، میں وعدہ کرتا ہوں، مگر ہوتا کیا ہے، رزلٹ آپ کے سامنے، وعدہ خلافی. یہ 3 علامتیں ہو گئی. اور ایک روایت میں جو چوتھی علامت بیان کی گئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اللہ اکبر. بندے کو اگر کسی کو دیکھنا ہے نا، چاہے وہ کتنا بارش ہو، داڑھی والا ہو، نمازی ہو یا فلاں ہو، اس کو پھر غصے کی حالت میں دیکھنا ہے، اگر اس کا اخلاق دیکھنا ہے. یہی چیز بیان کی گئی ہے چوتھی علامت، کہ جب بھی غصے میں آئے گا گالیاں دے گا، وہ اس کی زبان کنٹرول میں نہیں رہے گی، گالیاں دے گا. اور اس معاشرے میں، اس ہمارے معاشرے میں گالیاں جو ہے وہ عرف عام بن چکا ہے، تقیہ کلام بن چکا ہے. مذاق میں گالیاں دیتے، خاص کر یہ لڑکے باہر محلے میں بیٹھے تو گالیاں عرف عام ہے. اور یہ منافق کی ایک علامت ہے. 25% منافق یعنی گالی. سیدھی بات ہے، میں نے اور جس کی زبان پہ یہ کلمات چڑھ گئے، ابھی پچھلے ہفتے میں نے مسجد میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا. یعنی کسی کے بارے میں برا بھرا بول رہے تھے مگر ان کی زبان سے بار بار گندی گالیاں، اللہ کے گھر میں بیٹھے. آخر مجھے آیا، میں نے کہا اللہ کا خوف کرے، یہاں سے نکلے باہر مسجد سے. آپ زبان کیا، میں تو غصے میں پتہ نہیں کیا میری زبان سے نکل گیا. تو جب یہ عرف عام مثلاً یہ جب بن جاتا ہے، تقیہ کلام بن جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کے گھر میں ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ میں ہو، چاہے وہ روضہ رسول میں ہو، تو غصے میں آئے گا، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں رہے گی، تو گالیاں جو ہے اس کی زبان پر عام ہو جائے گی. منافق کون؟ 4 علامتیں میں نے بیان کی حدیث کی روح میں، جو قرآن نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ. دل میں کفر ہے، زبان پہ محبت ہے، بکھیر رہا ہے وہ. اللہ تعالیٰ، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس منافق والی علامت سے، ہر چیز سے محفوظ رکھے، ہمارے اخلاق درست فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.